السلام علیکم۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ افغان نیشنلز کے لیے پاکستان میں زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ کامبنگ آپریشن جاری ہے، ہر شہر ہر قصبے میں افغان شہریوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ جو گرفتار ہوتا ہے اس کو حراستی مرکز بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے ضروری کارروائی کے بعد انہیں افغانستان روانہ کر دیا جاتا ہے۔ کراچی میں بھی اب ایک گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ اس گرینڈ آپریشن میں جہاں افغانوں کی بستیاں مل رہی ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے اور وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ یعنی گزشتہ روز کراچی کے اندر سوراب گوٹ کے علاقے سے 45 غیر قانونی افغان نیشنلز کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹھٹھا ریجن میں بھی کامبنگ آپریشن ہوا۔ ٹھٹھا شہر میں اس کے آس پاس کے جو چھوٹے شہر اور قصبوں کے اندر بھی کامبنگ آپریشن ہوا اور افغان شہریوں کی تلاش کی گئی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی کامبنگ آپریشن جاری ہے۔ اب تک راولپنڈی کے اندر 185 ایسے افراد افغان نیشنلز ہیں جو حراستی مرکز کے اندر موجود ہیں، جن کی ضروری کارروائی کے بعد جنہیں افغانستان روانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کے پی کے حکومت نے بھی آخر کار کچھ زور پکڑا ہے اور وہاں سے بھی اب تھوڑی سی تیزی نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ افغان نیشنلز کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے۔ اب تک افغانستان بھیجے جانے والے جو کے پی کے سے شہری ہیں ان کی تعداد 6,25,000 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں سے بہت سے رضاکارانہ طور پر گئے اور کچھ نے حراستی مراکز کا راستہ اختیار کیا اور پھر اپنے ملک افغانستان گئے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں کامبنگ آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ کراچی سب سے پہلا ایسا شہر ہے جہاں پر افغان پناہ گزینوں کی بہت بڑی تعداد پچھلے 45 سال سے موجود ہے۔ جب سے افغان پناہ گزین پاکستان آنا شروع کیے ان کی زیادہ تر کی تعداد نے کراچی کا رخ کیا، کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو افغانوں کے اندر تھے ان کے لیے کراچی زیادہ سوٹیبل تھا۔ تو پچھلے 45 سال سے افغانستان کی بہت بڑی تعداد افغان شہریوں کی کراچی کے اندر موجود ہے۔ بہت سارے علاقے ہیں جو ان کے لیے مخصوص تھے جہاں پر ان کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ سوراب گوٹ کا علاقہ ان میں سے ایک علاقہ ہے، قائد آباد کا علاقہ ہے، اور بھی مختلف علاقے ہیں جہاں پر مضافاتی علاقوں میں وہ رہتے ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مین آبادیوں کے اندر آصف اسکوائر کے اندر جو سوراب گوٹ کا علاقہ ہے وہاں پر یہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ وہاں پر ان کی خیمہ بستی بھی قائم تھی۔ اس خیمہ بستی کو تو مسمار کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز مزید 1800 گھروں کو مسمار کر دیا گیا تاکہ افغان نیشنلز کے لیے وہاں پر رہنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہ رہے۔ اس کے علاوہ لینڈ مافیا جو اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، اس لینڈ مافیا کو بھی آخرکار حکومت نے مایوس کر دیا اور وہ جو 230 ایکڑ زمین ہے وہ واپس حکومت نے اپنے کنٹرول میں کر لی۔ وہاں تقریباً 15 سے 16 ہزار افغان نیشنلز موجود تھے، جن میں سے اب 1 سے 1,500 وہاں موجود ہیں، ان کو بھی واپس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز وہاں پر کامبنگ آپریشن ہوا سوراب گوٹ کے علاقے میں، کیونکہ وہاں سے کیمپوں سے نکل کے آس پاس کی آبادیوں کے اندر یہ افغان نیشنل چھپ گئے تھے، تو ان میں سے 45 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کر کے ان کو حراستی مراکز میں بھیج دیا گیا ہے، جہاں سے ان کو ضروری کارروائی کے بعد ان کے ملک روانہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹھٹھا کے علاقے میں ایک بڑا آپریشن ہوا ہے۔ ٹھٹھا میں جو وہاں کے ایس ایس پی ہیں ان کی نگرانی میں ٹھٹھا شہر میں، دھابے جی میں اور جو آس پاس کے علاقے ہیں مضافاتی قصبے ہیں ان کے اندر بھی سرچنگ آپریشن، ایک کامبنگ آپریشن جاری ہے، جہاں پر جس طرح افغان نیشنل مل رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو حراستی مراکز کے راستے پھر افغانستان روانہ کیا جا رہا ہے۔ کے پی کے نے بھی تھوڑی سی تیزی اب دکھانا شروع کر دی ہے۔ کے پی کے اندر جو اب تک اعداد و شمار ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کے تحت تقریباً 6,25,000 افراد جو ہیں پچھلے 2 سال کے دوران افغانستان واپس گئے۔ ان میں سے تقریباً 5,95,000 جو ہیں وہ تو رضاکارانہ طور پر واپس گئے اور تورخم کے راستے زیادہ تر لوگ واپس گئے، لیکن پھر بھی تقریباً 31,000 افراد ایسے تھے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر واپس جانے سے گریز کیا، تو پھر کوئی آپشن حکومت کے پاس موجود نہیں تھا، ان کو گرفتار کیا گیا، حراستی مراکز میں بھیجا گیا، انہیں حراستی مراکز سے ضروری کارروائی کے بعد ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ایسے لوگ جو اس طرح سے حراستی مراکز کے راستے جاتے ہیں پھر ان کو وہ سہولیات بھی نہیں ملتی جو والنٹیرلی جانے والوں کو ملتی ہیں، یعنی کہ جو والنٹیرلی جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا سامان خود آسانی سے اپنی گاڑیوں کو ارینج کر کے ان پر سوار کرا کے، اور پھر عموماً جو والنٹیرلی جاتے ہیں ان کے سامان کی اس طرح سے تلاشی بھی نہیں ہوتی، نہ ان سے کوئی ٹیکسز وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو جو چیکنگ پوائنٹس ہیں ان پر تنگ بھی نہیں کیا جاتا، اور جو بھی وہ لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو لے جانے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہی ان کی جائیدادیں چھینی جاتی ہیں، نہ ان کی کرکیاں ہوتی ہیں، نہ ان کی نیلامیاں ہوتی ہیں، اور نہ ان کو مسمار کیا جاتا ہے۔ جو بھی ضروری کارروائی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو واپس بھیج دی جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ گرفتار ہونے کا آپشن لیتے ہیں، ڈیٹینشن برداشت کرتے ہیں اور ڈیٹینشن کے بعد اپنے ملک واپس جاتے ہیں، ان کے لیے پھر آنے والے دنوں میں مزید مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ جو کے پی کے اندر بھی جو بہت ساری صوبائی حکومت جو ہے وہ اب فیسیلیٹیشن آفر کر رہی ہے افغان نیشنلز کو کہ اگر آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں تو ہم تورخم بارڈر تک آپ کے جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں وہ برداشت کرنے کو تیار ہیں. مختلف اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز نے اس حوالے سے رابطہ بھی کیا ہے, اعلانات بھی کیے گئے ہیں, اور جو وہاں پر ان کے نمائندے ہیں افغان نیشنلز کے, ان کو یہ آفر بھی کی گئی ہے. لیکن افغان نیشنل جو پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں جو پاکستان کے اندر ابھی 12 لاکھ سے زائد موجود ہیں, وہ اس پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے. ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کو آپریشن کر کے ڈیٹین کر کے حراستی مرکز کے راستے ہی تورخم واپس جانا پڑے گا. اس کے علاوہ اب تک 7,37,000 کے قریب اے سی سی کارڈ ہولڈرز بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور یہ بالکل غیر قانونی ہے کیونکہ 31 مارچ 2025 کے بعد ان کی قانونی حیثیت پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. 1,15,000 ایسے افراد پاکستان کے اندر موجود ہیں جنہوں نے سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے. ان کے کیسز جو ہیں انڈر پروسیس ہیں اور وہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن حکومت پاکستان کا اصرار ہے کہ جو کہ فیصلے نہ بھی ہوں تو ان افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جائے. تو اسلام آباد کے اندر ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں, کراچی میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, بڑے شہروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو سیاسی پناہ کے طلبگار ہیں. اسلام آباد میں جیسے کافی بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کی موجود ہے جو نیٹو فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے اور اب ان کو وہ فورسز اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہے, تو انہوں نے سیاسی پناہ کے لیے راستہ اختیار کیا سیاسی پناہ کا. تو 1,15,000 کیسز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر پینڈنگ ہے, لیکن ان لوگوں کا مستقل بھی پاکستان کے اندر محسوس نہیں ہوتا کیونکہ انہیں بھی اب بہت جلد واپس جانا ہوگا. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 ملین افغان نیشنلز پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کو واپس بھجوانے کے لیے کارروائی تیز کر دی گئی ہے. راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو ہے بہت فیڈرل گورنمنٹ نے بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژنز کیے ہیں. وزارت داخلہ نے نادرا کو ہدایت کیا ہے کہ اب آپ بالکل کسی قسم کی رعایت نہ کریں, شناختی کارڈ کا بہت مائنیوٹلی بہت گہرائی میں جا کے اسکروٹنی کریں, چیک کریں, جہاں شے کو انویسٹیگیٹ کریں, اور جتنے جعلی شناختی کارڈ آپ کو ملتے جائیں ان کو آپ کینسل کرتے جائیں, جرمانے کریں, قانونی کارروائی کریں, جو قانون کے مطابق آپ جو کر سکتے ہیں. جن کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے ان کو گرفتار کروائیں, ایف آئی آرز کرانے کی ضرورت ہے ایف آئی آر کرائیں, اور جرمانے کی جہاں ضرورت ہے وہاں جرمانے کرائیں. اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ جو کامبنگ آپریشن کے لیے بھی تمام صوبوں کو پرسو کر رہی ہے کہ وہ آپ جلد از جلد ان افغان نیشنلز کو واپس بھجوانے کے لیے کارروائی کو تیز کریں. اس کے علاوہ قومی شناختی کارڈ جو ہیں وہ منسوخ کیے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, اور جو جعلی شناختی اور جو قصوروار افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جہاں سے ان کے پاس نادرا کو انفارم کر رہی ہیں, وزارت داخلہ کو انفارمیشن دے رہی ہیں, اس انفارمیشن کی بنیاد پر بھی کارروائی ہو رہی ہے. راولپنڈی کا علاقہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اسلام آباد کے ساتھ ہی موجود. اسلام آباد میں تو بہت تیزی سے گرینڈ آپریشن جاری ہے, تو اب راولپنڈی کے علاقے کے اندر بھی گرینڈ آپریشن جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. اس سال تقریباً 5,000 سے زائد افراد جو ہیں افغان نیشنلز وہ اپنے ملک واپس جا چکے ہیں, لیکن ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں جو رضاکارانہ طور پر گئے. بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو گرفتار کیا گیا, تقریباً 5,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا. گرفتاری کے بعد ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پھر ان کو کچھ کو پرسو کیا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں, تو کچھ نے رضاکارانہ طور پر جاننے کے لیے حامی بھری, اور کچھ جو ہیں وہ چکر دیتے رہے وفاقی اداروں کو اور جو صوبائی حکومت کو, اور یہاں پر چھپنے کی کوشش کی, تو ان کو بھی ایک ایک کر کے گرفتار کیا گیا. اس وقت بھی راولپنڈی کا جو حراستی مرکز ہے اس کے اندر راولپنڈی ضلع جو ڈویژن ہے اس کے 185 سے زائد افراد اب تک گرفتار ہیں, اور ان کا بھی مستقبل یہی ہے کہ انہیں اپنے ملک واپس جانا ہے. ان کو واپس بھجوانے کے لیے ضروری کارروائی ہو رہی ہے. حراستی مرکز میں ہر روز حراستی مرکز میں نئے لوگ آ رہے ہیں, نئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. راولپنڈی کے اندر بہت تیزی سے آپریشن جاری ہے, اسلام آباد کے اندر تو کئی روز سے آپریشن جاری ہے, اور اب وفاقی حکومت نے اس میں مزید تیزی لانے کا اعلان کر دیا, کیونکہ ٹارگٹ یہی ہے کہ اس سال کے آخر تک مزید 1 ملین افغانیوں کو واپس ان کے ملک بھجوانا ہے. اور پی او آر کارڈ ہولڈر جو ہیں وہ اس سلسلے میں سب سے اہم ٹارگٹ ہیں, کیونکہ پی او آر کارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ بالکل تعاون نہیں کر رہے. وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کو کسی طرح مزید سٹے مل جائے.